پھر کہتے ہیں جی وہ امام ابن تیمیہ نے بھی تو اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے حسن نیت ہے لہذا ثواب ملے گا. تو اگر یہ بدعت ہی صحیح لیکن ہماری نیت تو عشق رسول کی ہے، اس پہ ثواب ملے گا. بھائی ابن تیمیہ کوئی صحابی ہیں، تابعی ہیں، کوئی اہل البیت سے ہیں، وہ ایک مولوی ہیں 8 سے 700 سال پہلے. ان کی دھونس ہمیں لگائیں گے آپ؟ 728 ہجری میں ایک بندہ فوت ہوا ہے اس کی، قرون اولیٰ میں سے بھی نہیں ہے. تو میں نے تو بہت پہلے اس کا رد کیا تھا کہ اس کی بات غلط ہے، ورنہ تو کل کو کوئی کہے گا کہ 10 محرم پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، خرافات، جھولے، ماتم، زنجیر زنی، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، یہ جتنی بدعات ہیں یہ ہم اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں. اگرچہ ہے تو بدعت لیکن اس پہ ثواب ملے گا. اور بھائی بدعت پہ ثواب کی بشارت نہیں ہوتی ہے. تو میں نے ابن تیمیہ کی انجینئرنگ بہت پہلے کی تھی اس حوالے سے. میں آج اس کو ٹاپک کو اسکپ کرتا ہوں، ہمیں کسی کے کوئی دھونس نہ لگائے. اور بھائی جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں تو بابت شیعی کوئی نہیں. چاہے وہ بابا ابن تیمیہ ہوں، چاہے بابا اعلی حضرت ہوں، چاہے بابا اشرف علی تھانوی ہوں. تو علم کی دنیا ہے، علم کی دنیا میں پھر کرائٹیریا ایک ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ ایک سوال ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کا دن ہے، 2 گھر ہیں، ایک گھر میں حضور کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے، دوسرے گھر میں جو ٹی وی لگا ہوا ہے، یا بچے جو ہیں وہ گیمیں کھیل رہے ہیں، 12 ربیع الاول کی چھٹی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بتائیں کون عاشق رسول ہے دونوں میں سے؟ اب اگر آپ اس طریقے سے بنیاد بنائیں گے، لاجک کی بنیاد پہ، منطق جو زیادہ تر ہمارے اہل تشیع اور بریلوی حضرات لے کے چلتے ہیں، تو پھر سر اس کی تو کوئی اینڈ نہیں ہوگی. کل کو تو پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ایک طرف آدم علیہ السلام ہے جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا انکلوڈنگ جبرائیل علیہ السلام، اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام ہے، تو ہم انہیں سجدہ نہ کریں؟ لاجیکلی تو کرنا چاہیے. لیکن ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو سجدہ کروں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر سجدہ میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے مقرر کیا ہے. تو حضور نے تو نہیں یہ کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں کہتے ہیں نا، عشق کے چلے نمبر، او عشق دے چلے اتنے بھی میرے ہتھوں مارے گئے، اگوں اللہ دے ہتھوں مارے جان گے. ہاں عقل والے انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. یہ آپ نے کون سا دین بنا لیا؟ تو اس طریقے سے چیزوں کو نہیں پریزنٹ کیا جا سکتا. تو اس کی پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے، لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ حضرت کی کتاب رد الرافضہ رکھی ہوئی ہے جس میں شیعہ کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے. ایک طرف اہل بیت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں، یہ شیعہ کا گھر ہے، یہ بریلویوں کا گھر ہے. اب بتاؤ کہ عاشق اہل بیت کون ہے؟ تو کہیں گے نہیں، عشق اہل بیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. تو سر عشق رسول کا بھی یہ تقاضا نہیں کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. پھکی کے بغیر، اینٹی وینم الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. خود تو آپ بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. المستدرک للحاکم میں 2 حدیثیں ہیں. اگر کوئی شخص پوری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کعبے کے سامنے نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے، لیکن اس حال میں اللہ کو ملے قیامت کے دن کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا، تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. تو آ جاؤ پھر تم بھی عشق رسول کا اظہار کرو اس طریقے سے، عشق اہل بیت کا اظہار کرو پھر اس طریقے سے، تو آپ کے لیے خود مصیبت کھڑی ہو جائے گی.